subscribe channel. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، میں آپ کے سامنے آج اپنا دل کا دکھڑا سناتا ہوں۔ دینی مدارس کے بند ہونے کے بعد بہت سے ماں باپ کے دلوں میں دینی مدارس کے بارے میں عجیب عجیب قسم کی نفرت آمیز باتیں دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، جو لوگوں کے ذریعے ہمارے کانوں پر آتی ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، مدارس کھلنے والے ہیں نہیں، اور ہمارے بچے مدارس میں ہمارے بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارے بچے مدرسے میں 6 سال پڑھے، 7 سال پڑھے، 8 سال پڑھے، لیکن جب 5 یا 6 مہینہ ہمارے گھر پر رہے تو ہم نے دینی مدارس کی اہمیت ہمارے دلوں میں کیا ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ دینی مدارس کے اندر جو ہم نے سنا ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کو علم مل رہا ہے، لیکن ہمارے بچوں کی بد اخلاقی اور ہمارے بچوں کی پستی اور ان کا کردار دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو چکا کہ دینی مدارس میں بچوں کو نہیں پڑھانے چاہیے۔ یہ شیطان کی طرف سے روزانہ ان کے دلوں پر طوفان آ رہا ہے، اور شیطان عجیب عجیب قسم کے خیالات ماں باپ کے دلوں پر لا رہا ہے۔ اسی وجہ سے کتنے ماں باپ نے اپنے بچوں کو مدارس سے نکال کر دکانوں کے کاروبار کے حوالے کر دیا، اور کتنے والدین کے دل میں ہے جب اسکول کھولیں گے تو ہمارے بچوں کو اسکول پڑھائیں گے، کیونکہ علم کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علم سے کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ساری کی ساری باتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، نفس کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اگر دنیا میں علماء نہ ہوتے، علم نہ ہوتا، تو پوری کی پوری دنیا اندھیرے میں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ کو معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی کے پہلے دنیا میں جہالت ضلالت کتنی تھی پوری دنیا جانتی ہے، علماء بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں۔ ہم نے بارہا بزرگوں کے بیانات میں سنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ 650 سال کا گزرا ہے، اس میں کوئی بھی مصلح، کوئی بھی نبی نہیں تھا۔ دنیا میں عجیب قسم کی گمراہیاں چھائی ہوئی تھی، لوگ بیت اللہ میں ننگے طواف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں علوم لے کر آئے، اور قرآن کریم جیسا کیمیا لے کر آئے، اور پوری دنیا کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف ڈالا، اور انہی اندھوں میں سے اللہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کی جماعت کو پیدا کیا۔ ان بچوں کی تربیت ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے۔ مدارس میں علم ملتا ہے، لیکن تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 2 نعمتیں لے کر آئے، ایک روشن کتاب، دوسرا روشن دل، ایک چمکتا ہوا علم، دوسرا دمکتے ہوئے اخلاق، ایک علم کامل، دوسرا عمل کامل۔ قرآن پاک کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ کیا، اس میں میرے نبی نے اللہ نے فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین جن پر اللہ پاک کی طرف سے انعام ہوا۔ اس آیت مبارکہ کی روح سے انبیاء اور صدیقین کی نسبت علم کے ساتھ مضبوط تر ہوتی ہے، جبکہ شہداء اور صالحین کی نسبت عمل کے ساتھ مضبوط تر ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی تمام خوبیاں اور کامیاب کی تمام سعادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و عمل میں رکھی ہیں۔ آج کا جو دور ہے میرے بھائیو، علم و عمل کی تنزلی کا دور ہے۔ ہر بستی میں دیکھو، معاشرے میں دیکھو، جو مسلمان نماز پڑھ لے وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، جو تہجد پڑھ لے وہ اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھتا ہے، جو حج کر لے وہ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے،
اور جو زکوٰۃ ادا کرے وہ گویا اسلام کی رجسٹری کروا لیتا ہے۔ ہم خواہشات کے پجاری بن چکے ہیں۔ آج کے دور کی ایک عام ابتلا ہے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں اتنا ملتا جتنا قارون کو ملا۔ اقتصادیات نے اور مادیات نے ہمیں اتنا پریشان کر رکھا ہے، جو جس درجے میں ہے آپ اس کی زبان سے شکر کے الفاظ بہت کم سنیں گے، ناشکری کے کلمے اکثر آپ کے کاروں میں پڑتے رہیں گے کہ دنیا میں انسان ناشکرہ بن چکا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں داؤد علیہ السلام کے خاندان کو فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کارگزاری قرآن کریم میں سنائی ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ دنیا میں کیا ہے؟ بس مال کی دوڑ لگ چکی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگ چکی ہے۔ آج ہم نے اپنی اولادوں کو ایسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکولوں کی بھٹی میں جھونک دیا ہے جس سے وہ بڑے ہو کر 4 پیسے کمائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، بستیوں میں، شہروں میں صبح کے وقت ہزاروں تعداد میں بچے اور بچیاں اپنے گھروں سے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم عصری علوم کا حاصل کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں ان کے بغیر ان کو روزی کے حصول میں وقت ہوگی، تکلیف ہوگی، دقت ہوگی۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر ہماری اولادوں کو اس سے پہلے ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کہتے ہیں۔ پہلے اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ، پھر اپنی اولادوں کو ڈاکٹر بناؤ، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، اپنی اولادوں کو پھر انجینئر بناؤ۔ پہلے اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ، پھر اپنی اولادوں کو وکیل بناؤ۔ اگر یہ اولاد میرے بھائیو دیندار نہ بنی اور دنیا میں مزے بھی کرتی رہی تو پھر کس کام کی؟ اگر اس نے اللہ کے حکموں کو نہ جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ جانا اور نہ مانا اور دین سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزاری، تو ماں باپ کے لیے دنیا اور آخرت کا بوجھ بن جائے گی۔ دنیا میں بہت ساری بھائیو غلط فہمیاں چل لگی ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے والدین جو دین و دنیا کا برابر کا نعرہ لگاتے ہیں کہ بھئی دنیا بھی ضروری ہے، دین بھی ضروری ہے، وہ اپنی تمام کی تمام اولاد کو اسکول میں پڑھاتے ہیں، عصری علوم پڑھاتے ہیں، جبکہ دینی علوم پڑھانے سے گھبراتے ہیں۔ دیندار قسم کا مجمع، بلکہ آج تو علماء کا مجمع بھی، تبلیغ کے کام کرنے والوں کا مجمع بھی، جن کی زبان پر نعرہ ہے کہ بھی آج کے ماحول میں دنیا کی ضرورت ہے کہ دنیا ساتھ میں چلنی چاہیے۔ 6 کے 6 بچوں کو اسکول کی تعلیم دے رہے۔ یہ فقرہ پھر ذہن نشین میرے بھائیو کر لیجئے۔ پڑھے لکھے والدین اپنی اولادوں کو اسکول کی تعلیم تو پڑھاتے ہیں مگر انہیں دینی علوم پڑھانے سے گھبراتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی انوکھے انسان بن جائیں گے اور وہ ایسے اعمال اپنائیں گے جو آج کے دور میں قابل عمل نہیں۔ ان انگریزی پڑھے لکھے بچوں اور بچیوں کے دین کے بارے میں یہ ذہن بنتا چلا جا رہا ہے کہ یہ تو 1400 سال پہلے کی ایک پرانی چیز ہے، یہ مدارس۔ جبکہ آج نیا دور ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، نیا زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے اور سائنسی تحقیقات ہو چکی ہیں۔ اس لیے ہمارا معاشرہ بھی نیا ہونا چاہیے اور ہمارا بچہ اسکول کی تعلیم لے کر معاشرے میں ہمارا بچہ ہیرو کی طرح ابھرے۔ یہی غلط فہمی کی بنیاد ہے۔ 1400 سال پہلے امن و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے جو اصول بنائے گئے تھے وہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ وہ دنیا کی صداقتیں ہیں، کائنات کی حقیقتیں ہیں، وہ سچائیوں سے بھری ہوئی باتیں ہیں۔ ہر دور اور ہر زمانے میں وہ سچی ثابت ہوگی۔ انسانیت جب بھی ان سے روگردانی کرے گی وہ ٹھوکریں کھائے گی، ذلتیں اٹھائے گی اور میرے بھائیو بالآخر ہانپتی ہانپتی اسی دروازے پر آئے گی۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ میرے دوستوں، عام اسکولوں اور کالجوں میں عصری علوم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جبکہ دینی علوم کی بڑی کمی ہے۔ وہ اس کمی کے باوجود اپنے آپ کو ناقص نہیں سمجھتے، بلکہ ان مدارس کے طلباء، مدارس کے علماء کو ناقص سمجھتے ہیں جو اپنی زندگیوں کو علوم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر چکے ہیں، جن کی زندگی صبح شام اللہ تعالیٰ کا قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے گزر جاتی ہیں۔ ان کو کم نظری سے دیکھتے ہیں، بلکہ ان کو عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ 7-8 ہزار کے پگاری دیکھو کیسے گم رہے ہیں،
لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہماری سوچے ہے سوچے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرماوے، چونکہ دل میں دنیا کی محبت ہے۔ کیا ہوا؟ جو ان علوم دین کی وجہ سے 4 ٹکے نہیں کمائے جا سکتے، کیا رب کی رضا کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ ہم اس قدر دنیا پرست ہو چکے ہیں، منی پرست، زر پرست ہو چکے ہیں، دنیا ہمارے دماغوں پر اس قدر مسلط ہو چکی ہے کہ جن علوم سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوتی ہو، دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہوتی ہو، ان علوم کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا کوئی ویلیو ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اور جن علوم سے فقط 2 وقت کی روٹی ملے گی، دنیاوی علوم سے، ان علوم کو ہم بڑی عزت و اکرام کی نظر سے دیکھتے ہیں، باپ بھی اور ماں بھی، اور پورے معاشرے میں اس کو انعام دیا جاتا ہے، اور اپنی پوری زندگی ان حصول میں گزار دیتے ہیں۔ کالجوں کے کتنے میرے بھائیوں بچے ہیں جو ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، آپ ان سے نماز کے مسائل معلوم کر لیجئے، آپ کو دن سے بالکل ناآشنا نظر آئیں گی۔ یہ دنیا سے محبت کا نتیجہ ہے۔ ہم اسکول کی تعلیم کا انکار نہیں کرتے، لیکن پہلے بچوں کو دیندار بناؤ، اور بچوں کو دیندار بنانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسکول کی تعلیم دلواؤ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کیرلا کا۔ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک عالم دین سے کہا کہ آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ جنازے کے بعد اس پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے زارو قطار رونا شروع کیا، پورے مجمع کے سامنے، لاکھوں کا مجمع ہے۔ ان کے والد صاحب کا بڑا مقام تھا اس معاشرے میں، کیونکہ وہ والد صاحب سیاست کے لائن سے بڑے ماہر آدمی تھے۔ لوگوں نے تسلی دی کہ اس طرح کا صدمہ تو ہر آدمی کو پیش آتا ہے، اس سے آپ صبر کیجئے، مگر وہ مسلسل روتا رہا۔ بالآخر عالم دین نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا، بھائی کیا وجہ ہے، آپ اتنا رو رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ میرے ابا فوت ہو گئے، میرے فادر کا انتقال ہو گیا، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے والد نے مجھے امریکہ بھیجا، دنیاوی تعلیم دلوائی کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا، مگر مجھے دین سے اتنا بے بہرا رکھا کہ آج میرے والد صاحب کا جنازہ میرے سامنے پڑا ہے، لیکن مجھے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی یاد نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا۔ دین سے اس قدر دوری کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دینی و سائنسی علوم حاصل کرنے والوں کے درمیان ایک خلیج کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیوں کے طلباء میں، اسٹوڈنٹس میں ایک عام تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ مدارس والے کچھ نہیں کرتے، دقیانوس ہوتے ہیں، یہ تو القاعدہ کے لوگ ہوتے ہیں، پرانے دماغے کے لوگ ہوتے ہیں، پرانی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور میرے بھائی، دوسرا تصور یہ بنتا چلا جا رہا ہے علماء کو سائنسی علوم پڑھنے چاہیے۔ علماء کرام پر اشکال ہو رہا ہے، علماء کرام کو نصیحتیں کرے اسکول کے اسٹوڈنٹس، حالانکہ بات تو علماء کو کہنے کی ہے کہ آج دنیاوی علوم پڑھنے والوں کو دین پڑھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر دین پڑھے، انجینئر اللہ کے نبی کا دین پڑھے، اللہ کا دین پڑھے، اور ڈاکٹر اور وکیل اور دنیا کا بادشاہ اور دنیا کا پڑھا لکھا بی ایس سی کرنے والا، بی اے کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دین پڑھے۔ کیونکہ علماء کرام کی تعداد کو دیکھے ہر بستی میں، یہ تو الحمدللہ پالمپور کے علاقے میں ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے اسلاف کی قربانیوں کی بنیاد پر علماء کرام ہر بستی میں 50، 60 یا 100 نظر آئیں گے۔ پوری دنیا میں آپ پھر کے دیکھیں، پورے شہروں میں ایک عالم آپ کو نہیں ملے گا۔ 5% بھی آپ کو علماء نظر نہیں آئیں گے، بلکہ بعض صوبے تو یہ ساؤتھ میں چلے جاؤ، پورے کے پورے علاقے علماء سے خالی ہیں، جبکہ دنیاوی ڈگری حاصل کرنے والے 95%، 97% پہلے سے ہی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر باقی تب بھی جہاں 5% علماء ہیں ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری قوم اس وقت فلاح پائے گی، جبکہ 5% جو علماء ہیں وہ بھی سائنسی علوم کو حاصل کریں۔ بھائیو، جب دل میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں پھر انسان اسی قسم کی باتیں سوچتا ہے جب دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس بات کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ جو 5% طلباء قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مدارس میں وقف کر چکے ہیں، دال روٹی کھاتے ہیں، روکھا سوکھا کھاتے ہیں، وہ اس امت کے محسن ہیں جو ہماری علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ جب لوگوں کو مسائل کا جواب پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت یہی 5%
5% ہی ہوتے ہیں جو ان کے علمی بوجھ کو اپنے سر پر لیتے ہیں، جو ان کو قدم قدم پر بتاتے ہیں تمہیں اس طریقے پر تجارت کرنی ہے، اس طرح ملازمت کرنی ہے، اس طریقے پر زندگی گزارنی ہے، پورا معاشرہ کس طرح گزارنا ہے، یہ علماء ہی بتاتے ہیں۔ در حقیقت ہمیں اس طرح کرنی چاہیے کہ آج ان اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم پانے والے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جائے سائنس کے مضامین پڑھتے ہیں، واقعہ دین کا مضمون نہیں پڑھ سکتے۔ اگر شروع سے آخر تک یہ دین کی تعلیم ساتھ ساتھ پاتے رہیں تو جہاں اچھے سائنسداں بن کر دنیا میں ابھریں گے، وہاں اچھے مسلمان بن کر بھی نکل سکتے ہیں۔ آج سارے کا سارا زور مادے کی تحقیق پر لگ رہا ہے، روحانیت پر، دین پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہو رہا۔ اگر دنیاوی علوم کے ساتھ دینی تعلیم پڑھتے رہیں گے تو ہمارا بچہ ڈاکٹر، اسلامی مسلمان دیندار ڈاکٹر بن کر معاشرے میں ابھرے گا، بہترین قسم کا انجینئر اور وکیل ہمارے معاشرے میں دیندار بن کے ابھرے گا، جو لوگوں کے مسائل کو سوچ کر، مسائل کو سمجھ کر، فرمایا کہ کورٹوں میں جا کر کیس کو لڑے گا۔ عصری علوم حاصل کرنے والے دنیا کما کر اپنی دنیاوی ضرورات تو پوری کر رکھے ہیں، آخرت کی ضرورتیں تو دنیا کے پیسے پوری نہیں ہو سکتی۔ دنیا الگ چیز ہے، آخرت الگ چیز ہے۔ اگر انہوں نے مال بھی کما لیا تو اس مال سے وہ زندگی کی ہر ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو مثال دوں کہ مال سے آپ چشمہ تو خرید سکتے ہیں، لیکن مال سے آپ آنکھوں کی بینائی تو خرید نہیں سکتے۔ مال سے آپ پستک خرید سکتے ہیں، لیکن علم تو نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ اپنے لیے نرم نرم بستر اور صوفہ تو خرید سکتے ہیں، لیکن میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ اپنے لیے دوائی تو خرید سکتے ہیں، مگر اچھی تندرستی اور اچھی صحت تو نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ اچھا لباس اور اچھا قمیص، اچھا پوشاک تو خرید سکتے ہیں، مگر حسن و جمال تو نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ کسی کی خوشامد تو کر سکتے ہیں، مگر دل کی محبت تو نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ خیزاب تو خرید سکتے ہیں، مگر جوانی تو نہیں خرید سکتے۔ معلوم ہوا میرے بھائیو کہ مال سے ہر کام نہیں ہوتا۔ بھلا مال اور علم کا کیا مقابلہ، مال اور دین کا کیا مقابلہ؟ مال کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ گھٹتی چلی جاتی ہے اور علم کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مال کی حفاظت تجھے کرنا پڑتی ہے اور علم تیری حفاظت خود کرتا ہے۔ مال فرعون و قارون کی میراث ہے اور علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ مال کے بڑھنے سے حاسدین پیدا ہوتے ہیں اور علم کے بڑھنے سے معتقدین پیدا ہوتے ہیں، محبت کرنے والے بڑھتے ہیں۔ مال سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ علم سے مال حاصل کیا جا سکتا ہے۔ روز محشر مال کھانے کا حساب ہوگا، علم حاصل کرنے کا حساب نہ ہوگا۔ علم تو آسمان کے مانند ہے، دنیا کا مال زمین کے مانند ہے۔ کثرت مال کی وجہ سے فرعون کا نعرہ تھا انا ربکم الاعلی، اور کثرت علم کی وجہ سے پروردگار عالم کے سامنے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اولین و آخرین کا علم دیا تھا، لیکن زبان پر کیا تواضع فرمایا، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ اے مولا، تیری جیسی عبادت کرنے کا حق تھا، ہم نے عبادت نہیں کی، اور تیری جیسی معرفت کا حق تھا، ویسے ہم نے تیری معرفت کو حاصل نہیں کی۔ چے نسبت خا کرا بعالم پاک۔ میرے دوستوں، ہمارے انگریزی پڑھے لکھے نوجوانوں کو اپنے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح بٹھانے کی ہے کہ دنیا کا علم حاصل کرنا ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہماری زندگی کا مقصد نہیں۔ مقصد زندگی تو اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ چیز دینی علوم کے بغیر آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ دنیا میں پی ایچ ڈی کر لیں، نوبل پرائز کر لیں، مگر اللہ کی رضا والے اعمال کرنے کے لیے پھر بھی انہی علماء کی جھونپڑیوں میں آپ کو آنا پڑے گا، علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا، انہی کی چٹائیوں پر آپ کو دو زانو ہو کر بیٹھنا پڑے گا، تب آپ کو یہ علوم حاصل ہوں گے۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان علوم کے بغیر بھی ہم اچھی طرح زندگی گزار لیں گے کیونکہ ہمیں اچھا کھانا ملتا ہے یا کار کوٹھی بھی موجود ہے، تو پھر ہم یہی کہیں گے ذالک مبلغہم من العلم، میاں تمہارے علم کی حد یہی تک تھی کہ تم نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کر دیا۔ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، اسی کو تو بڑا
بڑا خسارہ کہتے ہیں۔ عقل مند انسان کی پہچان یہی ہے کہ وہ ضرورت کو بقدر ضرورت پورا کیا کرتا ہے مگر مقصد کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ معاشرے کے 95% 97% لوگ جو فقط انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور 5% 2% لوگ جو صبح شام دین کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی سائنس پڑھنے کی ضرورت ہے، تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوگی۔ کیونکہ اگر طلباء کی ساری زندگی اسکولوں اور کالجوں میں گزر گئی تو وہ علم و ادب کو کیسے حاصل کریں گے؟ وہ ان اعمال سے بالکل محروم رہیں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ اسی کو اکبر الہادی نے کہا تھا، الہ آبادی نے، انہوں نے دی کہاں سیکھا بلا جا کے مکتب میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ کتنی زندگیاں ہیں جو اسکولوں اور کالجوں کے طواف کرتے گزر جاتی ہیں، اور جب فارغ ہوتے ہیں تو صاحب افسر کے دفتر میں زندگی نب جاتی ہے۔ میرے دوستوں، دوسرے انداز سے بھی دیکھ لیجئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں علم لے کر آئے ہیں اس کی اتنی بھی قیمت نہیں کہ آپ اس کو اہم سمجھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج کے بعد سے کہنا شروع کر دیں کہ وہ 5% جنہوں نے اپنی 100% زندگی علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی ہیں وہی ہمارے محسن ہیں، وہی قوم کے محسن ہیں، قوم کے سروں پر وہ علمی سایہ ہیں۔ قوم جب ٹھوکریں کھائے گی تو منزل کی نشانی یہی علماء بتائیں گے، جب قوم راستہ بھولے گی تو انگلی پکڑ کر منزل پر یہ ہمارے علماء پہنچائیں گے، جب قوم نا امید ہونے لگ جائے گی تو ان کو رب کی رحمت کی امید بھی یہی لوگ دلائیں گے۔ میرے دوستوں، یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے علماء دنیا سے اڑ گئے۔ یہ دنیا والوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے قیامت کی نشانی بتائی کہ قیامت کے پہلے پر علم کو اللہ اٹھا لے گا۔ علم کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ راسخین فی العلم، جن کی دل کی رگ رگ میں اللہ کا علم ہے، اللہ پاک قیامت کے پہلے اللہ علماء کو اٹھا دے گا۔ اگر ہم نے اب بھی علماء کی قدر نہ کی اور دینی مدارس کی قدر نہ کی تو یاد رکھنا ہم علم کے بغیر زندگی گزاریں گے اور پوری دنیا گمراہی کی گٹاٹوں اندھیرے میں آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم تمام کو زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ہمارا ہندوستان ہے میرے بھائیو، ایک وقت وہ بھی ہندوستان نے دیکھا ہے جبکہ پاک و ہند میں انگریز نے اپنا تسلط جمایا۔ پھر جب انگریز نے دیکھا کہ میں نے دنیا کا مال و دولت تو سمیٹ لیا، اب ان کو علمی وراثت سے بھی محروم کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میرے بھائیو، ہندوستان کے اوقاف کی تمام عمارات کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ فقط دہلی کے اندر 600 مدارس بند ہو گئے انگریزوں کے زمانے میں۔ اس نے کہا میں ان کی گردن دبا دوں گا، ان سے کوئی مدرسہ نہ چلنے دیا کہ اگر دنیا میں ہندوستان میں اگر یہ علماء باقی رہے، یہ مدارس باقی رہے تو ہم ہندوستان میں پیر نہیں جما سکتے۔ ایسے خطرناک اور ڈینجرس حالات میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے ایک غیر معروف مقام پر دارالعلوم کی بنیاد رکھی، مدرسے کی۔ اس دارالعلوم نے دین دگنی رات چوگنی ترقی کی اور تھوڑے کے عرصے میں علوم و فنون کا مرکز بن گیا۔ دارالعلوم اب دنیا کی عظیم یونیورسٹی بن چکا ہے، دنیا کی سب سے بڑی دینی درسگاہ بن چکا ہے، جس سے بڑے بڑے علماء اللہ نے نکالے۔ اسی مدرسے سے اور اسی یونیورسٹی سے ایسے بڑے بڑے علماء مجاہدین نکلے جنہوں نے کہا کہ آزادی ہمارا حق ہے، لہذا ہمارا حق ہمیں واپس دیا جائے۔ یہی دارالعلوم ہی تو تھا جس نے امت کو انگریزی کی غلامی سے بچایا۔ اگر یہ علماء سینہ تان کا مقابلہ نہ کرتے تو فرنگی تہذیب میں، انگریزی تہذیب میں اس قدر چمک اور جاذبیت تھی کہ ہمارے سارے کے سارے نوجوان اسی رو میں بہہ کر فرنگی تہذیب کے دل دادا بن جاتے۔ ان کا بیٹھنا اٹھنا کچھ اور ہوتا، ان کی صبح شام کے لمحات کسی اور انداز سے بسر ہوتے، مگر قربان جائے علماء دیوبند کے سپوتوں نے ان حالات میں بھی دین کو سینے سے لگائے رکھا اور دنیا کو بتا دیا ہم نے دین کے لیے زندگیاں قربان کر دینی ہے۔ لہذا ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا۔ کئی شاملی کے میدان میں حافظ ضامن شہید اپنی جان کو اللہ کے راستے میں سپرد کرتے ہیں۔ کئی مفتی محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے اندر جیلوں میں تکلیف اٹھاتے ہیں۔
उन हजरात के पाँव में जंजीरें होती थी, मगर उनकी ज़बान पर अल्लाह का कुरान होता था। ये जेलों से निकलते थे तो कोई तफसीर लिख कर निकलता था, कोई कुरान का हाफिज़ बनकर निकलता था। उलमाए देवबंद का इस शानदार माजी अपने अंदर इतनी वसअतें समेटे हुए हैं कि एक महफिल में उसकी तफसील नहीं बताई जा सकती। यही तो दारुल देवबंद के एक तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। ये इल्म हुनर का गहवारा, तारीख का वो शहपारा है। हर फूल यहाँ एक शौला है, हर सरो यहाँ मीनारा है। कौसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। उसका फ़कीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। आबिद के यकी से रोशन है, सादात का सच्चा साफ अमल आँखों ने कहाँ देखा होगा। इखलास का ऐसा ताज महल, ये इल्म हुनर का गहवारा, तारीख का वो शहपारा है। हर फूल यहाँ एक शौला है, हर सिरो यहाँ मीनारा है। मेरे भाइयों, हमारे सामने उंदलेस की, स्पेन की दास्तानें हमारे सामने हैं। आज ज़रा करतबा की जामे मस्जिद में जाकर देख लीजिए। उन उलमा की कदर तब आपको आएगी जब बाहिर मुल्क के उलमा की हालत ज़ार आप जाकर देखेंगे। उनके ज़ाहिर को देखें तो आपको उनके चेहरे पर सुन्नत नबवी नज़र नहीं आएगी, दाढ़ी कटी हुई मिलेगी। मालूम हुआ कि वहाँ के उलमा भी वही के माहौल में डल गए हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमावे हमारे उलमाए देवबंद को, हमारे बुजुर्गों को, जिन्होंने हर दौर के अंदर हर फितने के सामने बंद बांधा और सीना सिपर होकर मुकाबला किया। मिस्र और तुर्की जो आज बड़े बड़े इस्लामी मुल्क समझे जाते हैं, ज़रा उनकी मसाजिद का हाल देखिए। जिस मस्जिद में 10,000 आदमी नमाज पढ़ते थे, वहाँ ज़ोहर असर की नमाज़ों में मुश्किल से चंद आदमी नज़र आते हैं। वो मस्जिद आज नुहा कर रही हैं। आप देखिए तो सही, हमारा अंग्रेज़ी खातब का दीन से किस कदर नाबलद है। जो लोग सुबह शाम अंग्रेज़ी पढ़ने में मस्त हैं, उनको अरबी के 2 लफ्ज़ पढ़ने नहीं आते। कोई PhD डॉक्टर के भी आपके सामने अजान तो दे, ज़रा सुना कीजिए उसकी अजान कितनी अजीब होती है। कभी आप उनसे कहें आप तो PhD डॉक्टर हैं, ज़रा इकामत तो कह दीजिए, तकबीर। कहेंगे जी हमें तो इकामत कहना नहीं आती, उन्हें नमाज पढ़ाने नहीं आती, पढ़ने नहीं आती, नमाज जनाजा का पता नहीं होता कि क्या है, मसाइल का पता नहीं होता। मालूम हुआ कि दीन से बिल्कुल नाआशना होकर उनकी ज़िंदगी गुजरी होती है। ये तो अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह ने दुनिया में दाऊद तबलीग का ज़बरदस्त मेहनत अल्लाह पाक ने अता फरमाई। क्या दाऊद तबलीग की बरकत से डॉक्टर हज़रात पर मेहनत हुई, एजुकेटेड तबके पर मेहनत हुई, तो उनकी ज़िंदगियाँ दिन पर आई, उनके चेहरों पर दाढ़ी आई, उनके सरों पर टोपी आई और उनके दिलों में अल्लाह का तक़वा आया और वो रातों को रोने वाले बने और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत का इल्म उलमा से हासिल किया और वो उलमा से करीब हुए। इससे मेरे भाइयों, यही वो उलमा है, यही वो तलबा है जिनके आबा व अजदाद हम तक दिन पहुँचा जा। आज उन्हीं की औलाद दुनिया में जगह इल्म हासिल कर रही है। इससे हमारी ज़रूरत है कि हम इस तरीके पर मेहनत करें और अपने बच्चों को आलिम दीन बनावे, हमारे बच्चों को आलिम दीन बनावे। हर माँ बाप चाहेगा कि बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल कर दिया जाए, ठीक है, ज़रूर दाखिल करवाए, मगर ये भी याद रखें ये ज़िंदगी का एक शौबा है जिससे रिज़्क़ हलाल कमाना है। ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। आप बच्चों को जैसे अंग्रेज़ी सिखाते हैं वैसे अरबी क्यों नहीं सिखाते? आपके बच्चे कुरान पाक का तर्जमा क्यों नहीं पढ़ते? क्या उस कुरान का हक़ नहीं है कि हमारे बच्चे उसे पढ़ते और समझते? ए माँ तो दीन और दुनिया का बराबर का नारा लगाते हैं, ए अब्बा ए वालिद तो दीन और दुनिया बराबर के फ़लसफ़े को पसंद करता है। मगर तेरे 5 बच्चे हैं और पाँचों के पाँचों कॉलेज जाते हैं, तेरा एक बच्चा भी ऐसा नहीं जो कभी हदीस पढ़ने के लिए मदरसे जाता, कभी तफसीर पढ़ने के लिए मदरसे जाता। ए माँ, तेरे दिल में ये हसरत क्यों नहीं पैदा होती कि तेरा भी कोई ऐसा बच्चा होता जो दामन में कुरान को लेकर बैठता और झोली फैलाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को याद करता और दुआएं मांगता। तेरा कोई बच्चा तो तेरी शिफाअत करने के काबिल होता। अहादीस मुबारका में हाफिज़ की शिफाअत के बारे में बताया गया है कि आलिम की शिफाअत के बारे में बताया गया। रोज़े महशर ये डॉक्टर और इंजीनियर तो शफाअत नहीं पाएंगे। काश तेरा कोई ऐसा बच्चा होता जिसकी वजह से परवरदिगार आलम तेरे सर पर नूर का ताज रोज़े महशर पहनाते, इसलिए तो भी किसी बच्चे को आलिम बनाती, मगर ऐसा नहीं होता। बस इतनी बात है, बच्चे दुनियादारी में अच्छे दुनियादार बन जाते हैं। लिहाजा माँ बाप कहते हैं जी हमारा बड़ा बच्चा बड़ी अच्छी पोस्ट पर है, बड़ी अच्छी सहूलियात हैं, मगर बच्चे के लिए थोड़ी सी दुआ कर दे, बस ज़रा सा बेदीन हो चुका है। ये जुमला है।
یا اسفا ایسی باتیں زبان پر کیوں آتی ہیں؟ اس سے ہماری نظر میں دین کی وقت اتنی گر چکے ہیں، ہم احساس نہیں کرتے۔ ان بچوں کو دنیا کا علم تو پڑھائیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کچھ پائیں گے؟ اس لیے اکبر نے کہا تھا ہم سمجھتے تھے لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ اگر الحاد کفر بھی ساتھ ساتھ چپ کے خود ہی آ گیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ لہذا ہمیں چاہیے ان انگریزی پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس کو ہم ان مدارس کے اندر تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجیں، جو جتنا علم حاصل کر سکتا ہے اتنا کرے، قرآن کی تعلیم پا سکتا ہے تو پائے، تاکہ یہ اپنے آپ کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے۔ یہ دینی مدرسوں سے غیر مانوسی کا نتیجہ ہے۔ انگریزی پڑھے لکھے جو لوگ جب بیٹھتے ہیں اور علماء کا تذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ان علماء نے اپنی آدھی زندگی کو تباہ کر لی، یہ کیسے کمائیں گے؟ انہوں نے تو اپنی آدھی زندگی تباہ کر لی۔ میرے دوستو، یہ جب زبان پر جملے کب آتے ہیں؟ جب کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہی سچ ہے، یہی حق ہے۔ وہ بچے جو انگریزی اسکولوں میں جاتے ہیں یقیناً قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، وہ قوم کی کریم ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی سے ارادہ کر لے جب ہم دین کو پڑھیں گے تو صحیح سمجھ کر پڑھیں گے اور پھر دوسروں تک پہنچانے کا کام بھی کریں گے۔ مدارس اور اسکولوں کی کشمکش کے درمیان حق بات تو یہی ہے، ہم اپنے اسکولوں کے بچوں کو اس طرح متوجہ کریں کہ مدارس میں جانا بھی تمہاری ضرورت ہے، جب تک تم دین نہیں سیکھو گے تمہارا ایمان محفوظ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو، انہوں نے ہر حال میں دین کو تھامے رکھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انسان اپنے لیے غربت برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی اولاد کے لیے غربت برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، انگریز کے دور میں دین کس نے پڑھا؟ علماء نے پڑھا، پھر انہوں نے اپنی اولادوں کو پڑھایا۔ ہم تو مسٹر بنے ہیں، ہم تو دفتروں کے چکر لگاتے ہیں، ہم تو دنیا کے اعلیٰ تعلیم یافتہ بنتے رہے، مگر علماء ہی تھے جنہوں نے غربت کو برداشت کیا، تھوڑی دنیا پر قناعت اختیار کی، چٹائیوں پر بیٹھنا پسند کیا، حجروں میں کمروں میں رہنا پسند کیا، مگر دین پر ضرب نہ لگنے دی۔ جب انگریز نے دین کے اندر فتنہ شامل کرنے کی کوشش کی تو ایک کھڑے ہو گئے، چنانچہ ہر فتنے کے سامنے وہ سیسا پیلائی دیوار بن کر سامنے آئے۔ یہودیت کا فتنہ تھا یا صہیونیت کا یا مرزائیت کا فتنہ تھا یا کسی پرویزیت کا، یہی علماء ہی تھے جو ہر فتنے کے سر پر ضرب مومن لگاتے رہے۔ بالآخر ان فتنوں کو اپنی موت مر جانا پڑا۔ اسی طرح کفر کو ہر موقع پر ذلت اٹھانا پڑی۔ یہ دردمند دل رکھنے والے، یہ ارجمند فطر رکھنے والے علماء ہی تھے جنہوں نے ہر میدان میں کفر کے دانت کھٹے کیے اور اسلام کا بول بالا کیا۔ انہی کے دم قدم سے علم ہم تک پہنچا ہے، قیامت تک انہی علماء کے دم قدم سے دین پہنچے گا، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا جب دجال لوگوں کو اپنے فتنے کی وجہ سے دین اسلام سے نکال کر کفر کے اندر داخل کرنے والا ہوگا۔ وہاں کون ہوگا؟ کوئی انگریزی پڑھنے والا ہوگا جو اس دجال کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جب وہ دجال مدینہ طیبہ جانے لگے گا وہاں پر فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے داخل تو نہیں ہو سکے گا، تاہم ایک زلزلہ آئے گا مدینہ میں اور کمزور ایمان والوں میں سے ہر ایک آدمی باہر نکل جائے گا اور اس کا لقمہ بن جائے گا۔ ایک مومن بھی ہوگا جو باہر نکلے گا کہ میں دجال کو دیکھو تو صحیح، دجال اسے بلائے گا اور کہے گا تو میرے خدا ہوری کی تصدیق کر لے، وہ کہے گا نہیں تو پکا کافر ہے۔ دجال کہے گا اچھا میں تمہیں مار سکتا ہوں، وہ کہے گا مار کے دکھا۔ دجال اسے تھوڑی دیر کے لیے مارے گا، اسے موت آ جائے گی اور اس کے بعد پھر اسے زندہ کرے گا۔ جب مارنے کے بعد زندہ کرے گا تو دجال کو دوبارہ مارنے پر قدرت نہیں ہوگی۔ وہ عالم اسے جانتے ہوں گے، پس کہیں گے اب مجھے مار کے دکھاؤ۔ دجال شرمندہ و ذلیل ہو جائے گا۔ یہ علماء ہی ہیں جو آج گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی بالٹی ڈالتے ہیں، قطرہ قطرہ پانی برسا رہے ہیں۔ کس طرح یہ بے راہ روی کی آگ دور ہو جائے؟ اگرچہ مکمل طور پر دور تو نہیں ہوگی، تاہم ہر آدمی اپنا اپنا اجر تو پالے گا۔ میرے بعد جنت میں بھی ہمیں علماء کرام کی ضرورت پڑے گی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھے، اہل مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھا کرے، جو ان مدارس کی خدمت کر رہے ہیں ان سے محبت رکھا کرے۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں یہی حضرات آپ کے کاروں میں اللہ کا نام پہنچاتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی کے لیے کوئی ساتھی تلاش کرتے ہیں تو یہ خطبہ پڑھ کر اسے آپ کے لیے حلال بناتے ہیں۔ جب اس دنیا سے جانا ہوتا ہے تب بھی یہی علماء کرام آپ کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، پھر آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اسے ہماری ذمہ داری ہے ہم ان حضرات کی خدمات کی قدر کریں، علماء کی، اور احسان بھی ان کا جانیں، کیونکہ بلند و بالا کام کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے وہ اپنی اولاد کو اس دین کے حاصل کرنے کے لیے وقف کرے،
تو یقیناً وہ ماں باپ مبارکباد کے لائق ہوں گے۔ سبحان اللہ، آج جب چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کرنے والے آ رہے گئے اور ہم ان کے سروں پر پگڑیاں باندھ رہے گئے تو میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ میرے مولا، آج تو ہم کپڑے کا تاج پہنا رہے ہیں، کل یہ تیرے پاس آئیں گے مولا تو آپ ان کو نور کا تاج پہنائیں گے۔ یہ بچے کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی دین حاصل کرنے کی ترغیب دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔